السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائن ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی مال ابیہ وهو مسئول عن رعیتہ وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ بخاری کتاب النکاح، رواہ مسلم کتاب الامارہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں اور جواب دہ ہے۔ اسلامی ریاست کا صدر نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنے بال بچوں کا حاکم ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے خدا کے ہاں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، گھریلو انتظام کے سلسلہ میں اس سے باز پرس ہوگی۔ نوکر اپنے آقا کی اور بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا امین اور محافظ ہے، اللہ کے ہاں اس پر ان سے محاسبہ ہوگا۔ غور سے سنو، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرہ میں حاکم اور نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کی بابت پوچھا جائے گا جو اس کی نگرانی میں ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اعظام، میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کا ہماگیر تصور بیان کیا گیا ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد ذمہ داریوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے قبضہ اور تصرف میں ہے، اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ایک امانت ہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کردہ امانتوں میں خیانت نہ کرے، بلکہ احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی اور حفاظت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں اس سے ہر اس نعمت، صلاحیت اور طاقت پر بے لاگ باز پرس ہوگی جس کا وہ نگراں اور امین تھا۔ مسلم کی حیثیت سے انسان اپنے دائرہ کار، قوت اور صلاحیت میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں ہر اس چیز کا امین اور نگراں ہے جو اس کے قبضہ میں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی ذمہ داری اور نگرانی کا پورا ریکارڈ احتساب کی زد میں آئے گا۔ اسلامی ریاست کے صدر کو صراحت کے ساتھ اور اسلامی حکومت کی انتظامیہ اور عدلیہ کے ہر چھوٹے بڑے حاکم اور عہدیدار کو ضمناً انتباہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم جس منصب پر فائز ہو اور جس شعبہ کے انچارج ہو، نہایت دیانتداری اور خدا ترسی کے ساتھ اس سے عہدہ برآں ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تم سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے ہم میں سے جو بھی
جس حیثیت کا حاکم ہے، نگراں ہے، اور جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہوں تو وہ اپنے ماتحتوں کے تعلق سے فکر مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو سب سے بڑا سربراہ جو ہوتا ہے پورے ملک کا، بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ پورے ملک کے لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے باز پرس ہوگی۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، نہ اسلامی حکمراں ہیں، لیکن جن ممالک میں مسلمان حکمراں ہیں ان کو اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذمہ داری ایک حاکم کے لیے بیان کی ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ اسی طرح جو جس سطح کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی گاؤں کی سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک آدمی ضلع کی سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے۔ ایک آدمی پورے گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے لوگ اس کے ماتحت ہیں، تو اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے اور اس کی نگرانی اور اس کی تربیت اور اس کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جوابدہی کا تصور ہر ذمہ دار کے ذہن میں رہے۔ اسی طرح جو مدرسے کا ناظم ہے، پورا مدرسہ اس کے ماتحت ہے، پورے مدرسے میں رہنے والے افراد اس کے ماتحت ہیں، اس لیے اس کو بھی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی گاؤں کے مکتب کا ذمہ دار ہے، ناظم ہے، اس کے ماتحت تمام اساتذہ اور طلبہ ہیں۔ اسی طرح ایک صدر مدرس اور پرنسپل جو ہوتا ہے اس کے ماتحت تمام طلبہ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی تربیت اور ان کی بہتر تعلیم کے لیے اسے فکر مند ہونا چاہیے۔ تو ہر کسی کو جس کو جو منصب ملا ہے، جس عہدے پر فائز ہے، اس عہدے کی ذمہ داری کا احساس اس کے دل میں رہنا چاہیے، اور یہ ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دینا ہوگا، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں جو ذمہ داری تم نے قبول کی تھی اور جو امانت تمہاری تحویل میں تھی اس کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں۔ یہ حدیث بڑے جامع ہے، اس کے ایک ایک فقرے میں معنی اور مطالب کا جہان پوشیدہ ہے۔ ہر شخص اپنے بال بچوں کے دین، اخلاق، اصلاح اور تربیت کا نگراں ہے، اسے اپنے بچوں کے تئیں فکر مند رہنا چاہیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی اس کی فکر کرنی چاہیے، اس سے ان کے حقوق کی بابت بات پرس ہوگی۔ بیوی اپنی عفت اور پاک دامنی، بچوں کی صحیح تربیت، شوہر کی جائیداد کی نگرانی اور گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے۔ معاشرے میں بناؤ اور بگاڑ کا سارا دار و مدار گھریلو نظام پر ہے۔ اگر گھر کا نظام بہتر ہے، گھر کا نظام اسلامی ہے اور گھر میں تمام لوگ شریعت کے پابند ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، تو گھریلو نظام بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر بگاڑ ہے فرد کے اندر، ہر فرد کے اندر اگر بگاڑ ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، تو اس کا بھی اثر اس نظام پر پڑے گا۔ اس لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے معاملات کا نگراں بنایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے گھر کی
مالکہ ہے. شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی ساز و سامان اور بال بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اخلاقی اصلاح کا کام اس کے ذمہ ہے. شوہر کی ذمہ داری معاشی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ بیوی کے دین، اخلاق اور تقوی کی دیکھ بھال بھی اس کے ذمہ ہے. اولاد اپنے ماں باپ کی جائیداد میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے، کیونکہ اس کے محافظ اور نگراں ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اسے جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا. غرضے کی قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی زندگی کا کارنامہ لے کر احتساب کے لیے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا. یہ ذہن و دماغ میں اس کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے، اس کا احساس ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ دنیا میں جو بھی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام عطا کی ہوئی چیزیں یہ بطور امانت کے ہیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے مال و دولت کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے ہمارے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ امانت ہے. اس میں خیانت کیا ہے؟ ان کا غلط استعمال. اور اگر ہم نے خیانت کی اور اس امانت کی حفاظت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تمہیں دی تھی، اس کا استعمال کہاں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور اپنے گھریلو نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، اور کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو کسی کی، اور کسی کے ساتھ دوہرا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کے جتنے افراد ہیں، جتنے ممبر ہیں، سب کے ساتھ حق و انصاف کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کا معاملہ ہو، اور ہر ایک کی آخرت کی فکر ہو. گھر کے حاکم اور گھر کے ذمہ دار کی اور سرپرست کی ہے. اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے تعلق سے سنجیدہ ہو، فکر مند ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے سے، جب جواب اللہ تعالیٰ اس سے طلب کرے اور پوچھے تو ہم صحیح جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.